احسن اقبال صاحب کے ساتھ یہ سٹیٹمنٹ منسوب ہو رہی ہے کہ جنرل فیض نے اصرار کیا تھا کہ میں نے اس کا پارٹ اینڈ پارسل بننا. یہ احسن اقبال صاحب بتا سکیں گے. اس بارے میں آپ کی ان سے بات نہیں، میں نے نہیں پوچھا، میں پوچھ لوں گا، یہ بھی آپ کو اطلاع کر دیتا ہوں. That would obviously be great. اچھا، تیسری بات یہ آ رہی ہے، پنجاب حکومت اس ٹائم پر انہوں نے آمادہ کیا وفاقی حکومت کو کہ ان کو آنے دے، کچھ دیر بعد منتشر ہو جائیں گے. اس میں کتنی صداقت ہے عباس صاحب؟ نہیں، آمادہ نہیں کیا. پنجاب حکومت نے کوئی مداخلت نہیں کی ان کے کام میں، ان کے آنے میں مداخلت نہیں کی، بلکہ ان کو پروٹیکٹ کیا کہ راستے میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے. اس سے پہلے ذرا آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ پنجاب حکومت اس وقت مکمل طور پر مفلوج تھی. ماڈل ٹاؤن کے واقعے نے پنجاب میں گورننس کو ختم کر دیا تھا. جی آئی ٹی پہ جی آئی ٹی بن رہی تھی، پرچے ہو رہے تھے پولیس کے افسروں پر، وزیر قانون پر، وزیر اعلیٰ جو تھے ان پر پرچے ہو رہے تھے. تو وہ کوئی ایسا واقعہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پھر کوئی جانی نقصان ہو جائے. جب آپ رکاوٹ ڈالیں گے جانی نقصان ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو ٹی ایل پی کا نکلا تھا پی ٹی آئی کے زمانے میں، اس میں کافی جانی نقصان ہوا تھا. تو وہ اس وقت پنجاب حکومت نے کہا جی ہم اس جانی نقصان میں حصے دار نہیں ہونا چاہتے، مظاہرین مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں چلے جائیں. تو پنجاب کی پولیس نے اور حکومت نے کوئی بھی اس سارے معاملے میں حصہ نہیں لیا، اس کو سب کو مینیج کیا اسلام آباد پولیس نے. لیکن رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت کو بولا کہ ان کو آنے دیں اور کچھ عرصے بعد منتشر ہو جائیں گے. یہ بات تھی عباس صاحب؟ یو ور دا پرائم منسٹر، شہباز شریف صاحب واز دا چیف منسٹر آف پنجاب ایٹ دیٹ ٹائم. اس طرح کی آپس میں بات کوئی انتظامیہ کوئی یاد نہیں ہے. خیر کسی ایک افسر نے دوسرے افسر کو کہا، مجھے کسی نے نہیں کہا. آپ انتظامی فیلئر دیکھتے ہیں عباس صاحب؟ اس ساری صورتحال کو ہینڈل ٹیکل بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا، جیسے رپورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ تو انتظامی فیلئر ہے، کلیئر انتظامی. رپورٹ والے 6 سال پیچھے جائیں نا، وہاں بیٹھیں اس کرسی پر جو ملک کے حالات تھے اور جو یہاں کے حالات تھے، پھر فیصلہ کریں. میں نے فیصلہ کیا، میں ذمہ دار ہوں. اگر میں نے غلط فیصلہ کیا تو مجھے پروسیکیوٹ کریں. بات بڑی سیدھی ہے. میں قبول کر رہا ہوں فیصلوں کو. آپ سمجھتے ہیں غلط فیصلہ کیا ہے، میں انسان ہو سکتا غلطی ہو گئی. اگر میں کوئی جرم کیا ہے بنائیں، سپریم کورٹ ہے بنائیں. آج اگر ریٹروسپیکٹ میں بیٹھ کے دیکھیں، آپ پرائم منسٹر ہوتے اس ٹائم پر اور آج کے حساب سے کیا ڈیسیجن لیتے؟ میں ان چیزوں کو واپس نہیں دیکھتا. موقع پہ فیصلہ ہو گیا، ہم نے مینیج کیا بغیر کسی جانی نقصان کے. ہائی کورٹ کے آرڈر کو سامنے رکھ کر ہم نے مینیج کیا اور بالکل درست کیا. آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے حساب سے کہتا ہوں ہم نے ایک معاملے کو مینیج کیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کوئی یہ ایشو ایسکیلیٹ نہیں ہوا، بات ختم ہو گئی. رائٹ. اچھا، ایک اور جگہ پر جنرل فیض کو جو ہے نا وہ اس ٹائم پر انکوائری کا سامنا ہے. ایک میجر جنرل، سٹنگ میجر جنرل، انٹرا جو آرمڈ فورسز ان کا ڈسپلنری طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے تحت ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے. شاہد خاقان عباس صاحب دباؤ ڈال کر فائدہ اٹھانا، اس کے اوپر بھی جنرل فیض آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ obviously you were the prime minister at that time، آپ کے انڈر انہوں نے کام کیا ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ tough days have begun؟ میں ان باتوں میں کبھی نہیں پڑتا. اگر جنرل فیض صاحب نے قانون توڑا ہے، وہ فوجی افسر تھے، فوج کا ایک نظام ہے فوجی افسر کے خلاف کارروائی کرنے کا. اگر اس کے تحت کوئی کارروائی ہو رہی ہے ان کو اس کو فیس کرنا پڑے گا. وہی فیصلہ کریں گے انہوں نے قانون توڑا ہے یا نہیں توڑا. میں اور آپ بیٹھ کے محترمہ میں کبھی ایسے معاملے پہ اوپینین نہیں. اس لیے میری اور ذمہ داری ہے کہ میں اسپیکولیشن نہ کروں، اسپیشلی لیگل کیسز میں جہاں پر ایک کرمنل ایکشن کی بات ہو رہی ہے. میں اور آپ اسپیکولیشن ہمیں اس پہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے کو بہتر طریقے سے، اتنے سارے الزامات پہ الزامات لگنا، this is a damning situation؟ ان کا ادارہ ہے نا، جس ادارے میں وہ کام کرتے تھے اس ادارے نے اپنے قوانین کے تحت ان کے خلاف اگر کارروائی کرے، اس کا مجھے علم نہیں ہے، یہ آج ہی کوئی خبروں میں بات آئی ہے، کر رہے ہیں تو یہ ان کا کام ہے. اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ آپ کا کوئی تعلق ہے. اچھا عباس صاحب، اب اس ساری سیناریو کو دیکھتے ہوئے اگر کل کو پھر کوئی ایسی سچویشن ہو اور کسی حکومت کو ہینڈل کرنی پڑے اب کے سیناریو کے اندر، کیونکہ احتجاج کس ٹائم پہ شروع ہوتے ہیں کس ٹائم پر ختم ہوتے ہیں، وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ، تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسی طرح کے ٹی او آرز ہونے چاہیے یا ٹی او آرز مختلف ہونے چاہیے ایز اے گائیڈنگ؟ دیکھیں کمیشن جو ہماری تاریخ ہے نا کمیشنز کی، میں آج بھی 1-2 پروگراموں کا ہے، میں 8 سال کا تھا جب حمود الرحمان کمیشن بنا تھا. تو کمیشن جتنے بنے اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی ان کا ایک ہی مقصد، 2 مقاصد ہوتے ہیں. ایک جرم کرنے والے کو بچانا اور جرم کو چھپانا، اس کی حقیقت کو چھپانا. اگر آپ نے ان معاملات میں دنیا میں یہ سب واقعات ہوتے رہے ہیں، انہوں نے ایک طریقہ رکھا، اس کو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کہتے ہیں، کہ حقیقت اس واقعے کی سامنے آ جائے. ہم سزا نہیں دیتے، پتہ چل جائے کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا تھی.
یہ ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے اتنے واقعات ہیں آج بھی ہو رہے ہیں. اب یہاں پوچھا جا رہا ہے جی کہ جو 6 ججوں نے خط کے پیچھے کون ہے، یہ ہو رہا ہے نا. تو اس لیے ہم ان پہ وقت ضائع کرنے کے بجائے، کیونکہ جب کمیشن بنتا ہے وہ ایویڈنس کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں، اسپیکولیٹ نہیں کر سکتے یا ہیئر سے پہ سنی سنائی بات پہ کہ نیکا صاحبہ نے کہہ دیا تو ہم آج یہ فیصلہ کر لیتے ہیں. ایویڈنس ثبوت ہوتا ہے، ان معاملات کا ثبوت نہیں ہوتا. اس لیے دنیا میں ٹروتھ کمیشن بنائے جاتے ہیں وہ حالات ان معاملات کو. عباس صاحب آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے، اور وہ کمیشن کے بارے میں ایک جنرل پرسیپشن بھی ہے کہ جرم کو چھپانے، مجرم کو بچانے کے لیے کیا. جنرل نہیں ہے، آپ کمیشن دیکھ لیں ادھر کس جرم کو چھپانے، کس مجرم کو بچانے کے لیے کمیشن بنا تھا آپ کی نظر؟ کون سے جرم؟ یہ والا کمیشن آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا نا، میں نے کمیشن اسی لیے بنتے ہیں کہ جرم کو چھپائیں اور مجرم کو بچائیں. تو کیا تھا جرم اور کون تھا مجرم؟ تو سپریم کورٹ کے کہنے پہ بنایا گیا. مجھے نہیں پتا کہ اس کا مقصد کیا تھا. یہ مقصد تو آپ نے بتا دیا نا عباس صاحب. کون تھا؟ کہ جرم کو چھپانا، مجرم کو بچانا. سپریم کورٹ نے نہیں کہا تھا نا، میں تو ایک عمومی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ کمیشن اس لیے بنتے ہیں. تو یہ والے کمیشن میں جرم کیا اور مجرم کون ہے؟ مجھے نہیں پتا نا. اگر مجرم ہو سکتا میں ہی ہو سکتا ہوں کہ میں نے ٹھیک طرح ہینڈل نہیں کیا، اور تو مجرم نہیں ہو سکتا. آپ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں لائیو ٹی وی پہ، کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہیں گے اعتراف جرم ہے. میں اگر میں نے جرم کیا مجھے پروسیکیوٹ کریں. میں نے کہا میں نے ذمہ داری قبول کی ہے. جو فیصلے وفاقی حکومت نے کیے میں ذمہ دار ہوں، میرے وزراء نے کیے میں ذمہ دار ہوں، میرے اہلکاروں نے کیے میں ذمہ دار ہوں. اتنی بات ہے. لیکن آپ نے ابھی ہم سے کمٹمنٹ کیا کہ آپ احسن اقبال صاحب سے یہ بھی پتہ کریں گے کہ انہوں نے اصرار والی بات کہ میجر جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں انہوں نے اصرار کیا، وہ بھی پھر obviously ہمیں we'd like to have them ڈائریکٹلی پوچھ لیں، میں بھی ان سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا. شاید وہ آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں بتائیں گے. لیکن ابھی پی ٹی آئی ایک ڈیمانڈ کری ہے عباس صاحب، اور وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس رپورٹ، اس کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے. آپ اگری کرتے ہیں اس بات؟ جی بالکل پبلک ہونی چاہیے، لیکن یہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ کرے گا. یہ کمیشنز ایکٹ ہے ایک، اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آپ پبلک بھی کر سکتے ہیں ان چیزوں کو، اور پبلک ہونا چاہیے. اب تو لیک ہو گیا نا. میں اور آپ جو باتیں کریں لیک ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ کرتے ہیں. میں خود بھی دیکھنا چاہوں گا کہ کیا اس کمیشن میں جو میں نے جوابات دیے تھے من وان شامل ہیں یا نہیں ہے. میں خود دیکھنا چاہوں گا. اور آپ کو لگتا ہے کہ آج تک کمیشن کی ہسٹری ہمارے سامنے ہے، حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہمارے سامنے کیسے آئی، وی آل نو دیٹ. آپ کو لگتا ہے اس طرح کا کوئی کام ہوگا کہ پبلک ہو جائے، یا یہ وہ پبلک ہونا چاہیے، ورنہ پھر نیکا نثار کے پروگرام کی زینت بنتا رہے گا، آپ کا کاروبار بھی چلتا رہے گا، ہم بھی پیش ہوتے رہیں گے. لیکن یہ بیانات بڑے انٹرسٹنگ، آپ کا کاروبار تو چلتا رہے گا نا. آپ سارا مرمل پھر ڈال دیں میڈیا کے اوپر. میں تو میڈیا کے حق میں ہوں. میں تو جو بلاتا ہے آ جاتا ہوں. میں نہ آتا میرا کیا کر لیتے، تو میں ہر وقت حاضر ہوں. لیکن اب عباس صاحب کمیشن کی تاریخ دیکھیں نا، اور